ایسا ہے یا نہیں؟ میں ہوں لکھیم پور کا رہنے والا. لوگ لگاتے ہیں لکھیم پور. مطلب کیا ہوتا ہے لکھیم پور والا؟ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں, آپ کے آگے لگایا جاتا ہے ہندوستانی. اس میں جو یا ہوتی ہے نسبت کی ہوتی ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے ہندوستان والا. ایسا ہی ہوتا ہے ہندوستان والا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میلاد کہتے ہیں نبی کی پیدائش کے احوال کو بیان کرتے ہیں. نبی کی پیدائش کو کہتے ہیں میلاد. اسی میلاد کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا, تو پتہ چلا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ میلادی ہوا, یعنی میلاد والا ہوا. چاہے یہ زمین ہو یا یہ آسمان ہو یا شمس و قمر ہو یا بحر و بر ہو یا خشک و تر ہو, گویا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ میلادی ہے. اب جس کو میلاد سے چڑ ہے, جس کو پیدائش سے چڑ ہے, وہ آسمان کے نیچے رہنا بھی چھوڑ دے, زمین کے اوپر کھیتی کرنا بھی چھوڑ دے, سانسیں لینا بھی چھوڑ دے, کیونکہ ہر چیز تو میلادی ہے. اگر میلاد سے چڑ ہے تو ہر چیز سے جدا ہو جائے تو بندہ یہی جواب دے گا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. تو ایک ہی جواب ہوگا کہ جب تک اس زمین پر یا کہیں بھی بندہ رہے گا تب تک حضور کا میلاد کر. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چاہے وہ خوش ہو کر کرے یا مر, اس کا علاوہ کوئی چارہ ہے. یہ بتائیں جلسے جو سیرت النبی ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ میلاد ہے, یہ بھی تو میلاد ہے. اس میں بھی تو احوال بیان کیے جاتے ہیں. سب سے بڑی محفل طیبہ. محفل طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ دوسری بات, یہ تو غم کا دن ہے. غم کا یار کس مفتی کے پاس پڑے ہوئے؟ غم کا دن دیکھیں, غم کا دن. سب سے پہلے سمپل بات, یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں, بڑی ذمہ داری. اگر محرم کا مہینہ تھا, محرم ہم غم مناتے نہیں, ہم ماتم نہیں کرتے, شریعت میں جائز ہے. اگر ہمیں غم ہو بھی جائے, یقین اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جسے محرم کا غم نہ ہو, جسے امام حسین کا غم نہ ہو, اسے بے غم نہیں ہونا چاہیے بلکہ غم نہ ہونے کا غم. جملہ سمجھ آیا؟ جسے شہادت کا غم نہ ہو اسے بے غم نہیں, یعنی بغیر غم کا نہیں ہونا چاہیے. اسے غم نہیں ہے اس بات کا غم. اب اگر ہمیں غم ہوتا ہے تب بھی پریشان. یہ تو شریعت میں جائز ہے, 3 دن سے زیادہ جائز ہے. ہم نے مان لیا 3 دن سے زیادہ جائز ہے, مان تو لیا. اب کہتے ہیں یہ تو غم کا مہینہ ہے, اسی دن پیدائش میں غم کا. یار غم تو 3 دن سے زیادہ جائز ہے. تم خود کہہ رہے ہو کہ 3 دن سے زیادہ غم جائز نہیں, اور مجھے کوئی ایک ہی روایت دکھا دو جس میں یہ لکھا ہو کہ 1400 سال کے بعد خوشی منانا جائز ہے. باتیں سمجھ آ رہی؟ باتیں سمجھ آ رہے ہیں؟ یہ تو لکھا ہے روایتوں کے اندر کہ 3 دن سے زیادہ غم منانا جائز ہے. روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ 3 دن سے زیادہ غم منانا جائز ہے. ہم نے اسے مان لیا. تو حضور کی وفات بھی اگر مان لے اسی تاریخ میں ہوئی تو وفات کو تو صدیاں بھی. اب غم کیسا, لیکن خوشی کی کوئی حد نہیں ہے, کوئی انتہا نہیں ہے, کوئی امکان نہیں ہے. جب بندہ چاہے منائے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا بذلک فلیفرحوا, کہ اے محبوب اپنے بندوں سے فرما. قرآن کی آیت, قل بفضل اللہ وبرحمتہ, لوگوں سے فرما دو اللہ اور اس کے فضل پر, فبذلک فلیفرحوا, کہ وہ خوشی. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے فضل پر, اللہ کی رحمت پر ایمان والے خوشی منائیں. اب وہ کون سا ایسا ایمان والا ہے جو حضور کو فضل نہیں,
جو حضور کو رحمت نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ نے تو حضور کے رحمت ہونے کا قرآن میں اعلان کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ کے نبی رحمت ہے تو اللہ نے قرآن ہی میں فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے فضل پر اور رحمت پر خوشی منائے۔ الحمدللہ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی جو ایمان والے ہیں، جو رحمت حضور کو مانتے ہیں، وہ آج بھی خوشی کا اظہار۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اب جو رحمت نہیں مانتے وہ اپنا ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے، وقت کی قلت ہے، اس لیے میں اپنے گفتگو کی طرف بڑے اختصار کے ساتھ بڑھ رہا ہوں۔ تو مسلمانوں، یہ حضور کا ذکر ہے اور حضور کا ذکر یہ سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان کا دل حضور کے ذکر سے نہ دھڑکے تو وہ دل زندہ نہیں، مردہ، وہ دل مردہ ہے۔ الحمدللہ ہم مردہ دل والے نہیں، ہم زندہ دل والے ہیں۔ صحابہ نے بھی میلاد منایا، تابعین نے بھی میلاد منایا، تبع تابعین نے بھی میلاد منایا، بزرگان دین نے بھی میلاد منایا۔ اسی طرح سے ہم بھی یہ میلاد مناتے ہیں، اور صرف 1-2 سال نہیں، 10-20 سال نہیں، 40-50 سال نہیں، بلکہ جب تک دم میں دم رہے گا ہم میلاد مناتے جائیں گے اور یہ کہتے جائیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی بھیٹ مثل فارس نجد کے کلے گی۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ دیکھیں خوش ہونا ہر مسلمان کا حق ہے، ہر مسلمان کا حق ہے۔ جتنی بھی میں نے آپ کو آیتیں سنائی، حدیثیں سنائی، ایک بھی گئی ہوئی، کوئی ایک لے آئے بندہ ایک عمر بھر غلامی کرو، صرف ایک لے آئے جس میں یہ لکھا ہو کہ میلاد منانا بدعت ہے، ناجائز، جلوس نکالنا شرک ہے، جھنڈے لگانا چراغا کرنا شرک ہے۔ صرف ایک کی بات کرو، آیتیں تو دور کی بات، حدیثیں دور کی بات، صرف کسی امام کا قول، ائمہ عربہ میں سے صرف کسی ایک امام کا قول لا کر دکھا دے تب بھی ہم عمر بھر کسی نے بھی شرک نہیں کہا سوائے مفتی صاحب، یہی جو آج کر گئے، ورنہ ہر بات میں بدعت بدعت بدعت۔ آج میں آپ کو بدعت کی بھی ایک لاسٹ مثال دے دوں، اس کے بعد استاذہ گرامی کا بیان ہے، اور یہ ایسی مثال دے رہا ہوں، عمریں ختم ہو جائیں گی جلا جواب تلاش کرتے کرتے، لیکن اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ بڑے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہیں ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی، نام بتائیں، نام بتائیں۔ امام بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہی بخاری شریف کو لکھا۔ بخاری شریف وہ کتاب ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی کتاب، یعنی قرآن کے بعد جو سب سے صحیح، سب سے افضل کتاب ہے وہ بخاری شریف، سبحان اللہ، جس کے رات و دن حوالے دیتے ہیں۔ اس کتاب کو لکھا امام بخاری نے۔ امام بخاری نے اس کتاب کو 14 یا 16 سال میں، کتنے سال میں لکھا؟ بولے بولے ذرا آواز سے بولے۔ امام بخاری نے 14 یا 16 سال میں۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں ایک ہی جواب، ایک ہی صرف سوال لیتا ہے، کیا یہ نبی نے کیا، صدیق اکبر نے کیا، عمر فاروق نے کیا، مولا علی نے کیا، تم ان سے زیادہ محبت کرتے ہو جو انہوں نے نہیں کیا؟ یہی تو اعتراض ہوتا ہے۔ ہم نے لائٹیں لگائی، ہم نے جھنڈے لگائے، ہم نے چراغا کیا، اب ایک ہی ہم پہ اعتراض ہوتا ہے، کیا یہ نبی نے کیا؟ ابو بکر تم سے زیادہ محبت کرتے تھے، عمر فاروق تم سے زیادہ محبت کرتے تھے، عثمان غنی تم سے زیادہ محبت کرتے تھے، مولا علی تم سے زیادہ محبت کرتے تھے، آخر انہوں نے یہ کیوں نہیں؟ سوال سمجھ آیا؟ آیا سوال؟ کہتے انہوں نے نہیں کیا، وہ تم سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے، اس کا مطلب یہ
یہ ہو گیا سوال. اب میں جواب دے رہا ہوں. امام بخاری نے بخاری شریف کو تقریباً 14 یا 16 سال. اتنا ٹائم کیوں لگا؟ امام بخاری سے جب پوچھا گیا آپ نے فرمایا ما وضعت فی الکتاب صحیح حدیثا الا غسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین. امام بخاری فرماتے ہیں میں نے بخاری کے اندر کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں لکھی جس کو لکھنے سے پہلے میں نے غسل نہ کیا ہو اور 2 رکعت نفل. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام بخاری. امام بخاری. امام بخاری کہہ رہے ہیں میں نے اس کے اندر جو حدیث لکھی اس کو لکھنے سے پہلے میں نے غسل کیا، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، پھر ایک اونچا تخت لگوایا، اس پہ صاف و شفاف کپڑا ڈلوایا، اس پہ عطر لگایا، اس کے بعد بیٹھ کر حدیث. سبحان اللہ. یہ وہ نہیں تھے جو گھوڑے کے پاس کھڑے ہو کر کہتے تھے حدیث میں. یہ وہ نہیں تھے جو نالی کے پاس کھڑے ہو کر کہتے تھے حدیث میں ایسا آیا. یہ وہ نہیں تھے جنہوں نے غسل تک نہیں کیا حدیث. یہ وہ امام بخاری تھے جب تک آپ کوئی اشارہ نہ مل جاتا حضور سے تب تک کوئی حدیث نہیں. یہ امام بخاری. امام بخاری نے کیا جواب دیا کہ میں نے اس کے اندر جو بھی حدیث لکھی اس کو لکھنے سے پہلے غسل کیا اور 2 رکعت. اب میں چیلنج کے ساتھ پوری دنیا کو چیلنج، صرف ہی نہیں پوری دنیا کو کوئی ایک آیت ایسی دکھاؤ جس میں اللہ نے یہ فرمایا ہو یا ایھا الذین آمنوا اذا کتبتم الحدیث فاغسلوا وصلوا رکعتین فاغتسلوا وصلوا رکعتین. صرف ایک قرآن کی چیلنج کے ساتھ ایک صرف آیت. ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین. اگر بدعت میں سچے ہو صرف ایک دلیل. اللہ نے کہیں یہ فرمایا اے ایمان والو جب حدیث لکھو تو پہلے غسل کر لو، پھر 2 رکعت نفل پڑھ لو، اس کے بعد حدیث لکھو. قرآن کی آیت دور کی بات کسی ایک حدیث میں یہ دکھا دے کہ حضور نے فرمایا ہو اے لوگوں جب میری حدیث لکھنا تو پہلے غسل کرنا، اس کے بعد نفل پڑھنا، پھر حدیث لکھنا. یا کسی اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم سے سوال ہوتا ہے کیا ابو بکر نے یہ کیا، کیا عمر نے یہ کیا، کیا عثمان نے یہ کیا، کیا مولا علی نے کیا؟ اب میں بھی پوچھتا ہوں ابو بکر نے بھی حدیثیں لکھی، حضرت عمر نے بھی حدیثیں لکھی، عثمان نے بھی حدیثیں لکھی، حضرت علی نے بھی حدیثیں لکھی. کیا حضرت عمر نے غسل کیا، حضرت ابو بکر نے غسل کیا، حضرت مولا علی نے غسل کیا، حضرت عثمان نے غسل کیا؟ کسی نے غسل کیا؟ پوری دنیا کو چیلنج ہے، پوری دنیا یہ نہیں دکھا سکتے کسی نے غسل نہیں کیا. اب بتاؤ امام بخاری نے یہ گڑھا یا نہیں گڑھا؟ یہ گڑھا یا نہیں گڑھا؟ کہو گڑھا، کہو گڑھا. بھائی قرآن میں تو یہ ذکر نہیں، حدیث میں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا. ہم نے صرف جھنڈے گڑھے، ہم نے یہ غبارے گڑھے، ہم نے جلوس گڑھا، ہم نے اسٹیج لگانا گڑھا. امام بخاری نے پوری نماز گڑھی، سبحان اللہ. پوری نماز گڑھ لی. تو گویا یہ بھی بدعت، میں بھی مانتا ہوں کہ یہ بھی بدعت، اور جو بدعتی ہے اس کی حدیث یہ بھی بدعت. بدعت کسے کہتے ہیں؟ جو حضور کے زمانے میں نہ ہو. یہی تعریف کرتے ہیں کہ جو حضور کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت، جو صحابہ نے نہ کیا ہے وہ بدعت. تو کسی بھی صحابی نے حدیث لکھنے سے پہلے غسل نہیں کیا، کسی بھی صحابی نے حدیث لکھنے سے پہلے نفل نہیں پڑھے. لیکن امام بخاری نے نفل بھی کر لیے، امام بخاری نے غسل بھی کر لیا. گویا امام بخاری نے ایک بدعت کو ایجاد کیا. گویا امام بخاری بھی بدعتی ہوئے. تو گویا جو بدعتی ہوتا ہے آقا نے تو یہ ارشاد فرمایا من فکر صاحب بدعت فقد آن علی حکم الاسلام، کہ جو بدعتی کی تعظیم کرے گویا اس نے اسلام کو برباد کرنے میں مدد. اللہ اکبر. اب جناب امام بخاری جو کہ بظاہر ان کے نزدیک بدعتی، ان کی تعظیم بھی کر رہے، گویا یہ ایمان کو برباد کر. یہ میں نہیں کر رہا ہوں، نبی فرما رہے. نبی نے فرمایا جو بدعتی کی تعظیم کرے گویا اس نے اسلام کو تباہ کر دیا.
اسلام کو برباد